دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 13۔ ہر طرف رونق ہی رونق تھی۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ہاشم سارا وقت اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دوستوں میں تقریباً سبھی لوگ آئے تھے سوائے موہد اور جیا کے۔ ہاشم ان لوگوں کے ساتھ مستی مذاق میں مصروف تو رہا، وہ ہر کسی کو جواب بہت نارمل اور مسکراتے ہوئے انداز میں دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان سب کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنی مرضی سے کی ہے اور اس کی شادی نے سب کو جھٹکا دیا تھا۔ ہر کوئی تھوڑی دیر کے بعد جیا کا نام لے رہا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھ کر بات بدل دیتا۔ یقیناً وہ سب لوگ جیا اور ہاشم کے بارے میں جانتے تھے۔ ہاشم کے بارے میں تو اسے نہیں پتا تھا، لیکن جیا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات تو یونیورسٹی کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں جیا کی جگہ اروپ کیسے آ گئی۔ ہاشم تو جیا سے پیار کرتا تھا۔ ان سب میں وہ بہت نروس محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے گھر سے بھی اس کا بہنوئی اور بہن آئے تھے۔ مہرماں کو دیکھ کر رونے کو بہت دل چاہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ وہ اس کے پاس آ کے بہت محبت سے اس سے ملی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاشم بھائی تمہارا خیال تو رکھ رہے ہیں نا؟ ان کے آنے پر ہاشم اٹھ کر نیچے اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا تھا تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، بس سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا کر بات ختم کر دی تھی، جبکہ مہرماں اس سے مزید باتیں کرنے لگی۔ اس نے بتایا تھا کہ بابا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی تک وہ کہیں آنے جانے کے لائق نہیں ہے۔ انکل کل آئے تھے ہمارے گھر، انہوں نے بے حد محبت سے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا، لیکن اسد بھائی تو اسلام آباد جا چکے ہیں اور بابا کے پاس ماما کا ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ لوگ نہیں آ سکے۔ سب لوگ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ میری جان، ماں باپ کی ناراضگی کتنے دن تک رہے گی؟ تم نے ہمیں یہ سب کچھ نہ بتا کر بہت غلط کیا ہے۔ جو بھی ہوا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ بس دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور سب کچھ نارمل ہو جائے۔ وہ زیادہ دن تک تم سے ناراض نہیں رہ سکیں گے۔ انکل جب کل ہمارے گھر آئے تو بابا نے کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، اور میرے خیال میں انکل ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہی تھی جب انکل ان کی طرف آئے۔ مہرماں بچے، اب اپنی بہن کو اوپر کمرے میں لے جاؤ، بیچاری بہت تھک گئی ہے۔ وہ اس کے خیال سے بولے تو مہرماں فوراً ہی ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس کا ڈریس سنبھالتے سے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ مہرماں بہت دیر تک اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس نے مہرماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہاشم کے بارے میں اب تک جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے ایک ایک بات بتاتی تھی۔ اپنا ڈر اور اپنی پڑھائی خراب ہونے سے لے کر ہاشم کا پرپوز کرنا، اس سے کچھ نہیں چھوڑا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سنتے رہی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو رہا تھا تو اس نے گھر میں یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی۔ اگر کسی کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بات ماں باپ تک ضرور شیئر کرے، اور اپنی اس غلطی کو وہ خود بھی مانتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں یہ بات چھپا لی تھی، کسی کو بتایا ہی نہیں تھا کہ ہاشم نامی کوئی بندہ اس کے پیچھے لگا ہے۔ زہرا نے اس کے سامنے ایک عجیب سی سچویشن بنا دی تھی۔ اس کی ساری باتیں اسے صحیح لگ رہی تھی۔ وہ ٹینشن میں تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ زہرا اس سے زیادہ ان سب چیزوں کے بارے میں جانتی ہے اور وہ اسے ٹھیک مشورے دے گی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ زہرا بھی اس کا استعمال کر رہی تھی۔ یہاں دوستی کے نام پر دولت بنائی جا رہی تھی۔ اروپ میری جان، میری بات بہت غور سے سنو۔ دیکھو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا پڑے گا کہ ہاشم تمہارا شوہر ہے۔ ہاشم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی۔ وہ جیسا بھی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے۔ اس کا بہت مضبوط تعلق ہے اور تمہیں اس تعلق کو نبھانا پڑے گا۔ انکل سے مل کر میں نے ماما بابا کے چہرے پہ ایک سکون دیکھا ہے۔ انکل بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ ان کے سہارے اپنی بیٹی کے مستقبل کو لے کر پرسکون ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں آئے تو انہیں یہی لگا کہ اروپ جہاں بھی ہے خوش ہے اور پرسکون ہے۔ اب اگر ماما بابا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تم خوش نہیں ہو، بلکہ ہاشم نے جو کہانی ہم سب کو بتائی ہے وہ تصویر کا ایک رخا ہے، تو بابا پر کیا بیتے گی؟ اسی لیے ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ جلد از جلد اس غلط فہمی کو دور کر دو۔ میں جانتی ہوں تم ہر چیز کو بھلا کر شاید آگے نہ بڑھ سکو، لیکن تم کوشش تو کر سکتی ہو نا، اپنے ماں باپ کی خاطر، انکل کی خاطر۔ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، ان کی خاطر ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اور ایک لڑکی اپنا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرتی ہے۔ یہ تمہارے حصے کا امتحان ہے اور تمہیں اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے۔ مجھے تم پہ پورا یقین ہے۔
وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ اس کی شادی شدہ زندگی کی شروعات تھی۔ اس کا شوہر باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے اچھے نصیبوں کی دعا مانگ کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ انکل اب ہم چلتے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے، گھر والے بھی انتظار کرے ہوں گے۔ مہرماں ان کے پاس آتے ہوئے ان سے جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ ارے بیٹا تھوڑی دیر تو رہتی، اتنی جلدی جا رہی ہو؟ بابا ان کے ساتھ باہر کی طرف قدم اٹھانے لگے اور ہاشم کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا کیونکہ ان کی بہو کے گھر سے بس یہی لوگ آئے تھے جنہیں وہ بہت اچھے طریقے سے الوداع کر رہے تھے۔ جی انکل جاتے ہوئے ابھی پاپا کے پاس بھی جانا ہے، ان کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی اور اسد بھائی کی جاب بھی ابھی بس لگی ہی ہے، ایسے میں ماما بابا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ویسے تمہارے بابا نے بہت اچھا فیصلہ کیا اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر کے، اور اس سے ہمارا بھی فائدہ کروا دیا، ہمیں ایک پیاری سی بیٹی دے دی۔ بیٹیوں کے نصیب کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اور ان کا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ لوگ یہاں آئیں، اللہ پاک آپ کے بابا کو صحت دے، ہم انشاءاللہ جلد ان سے ملنے بھی آئیں گے۔ مہرماں جانے لگی تو بابا نے ان کے لیے منگوائے گئے تحفے ان کی گاڑیوں میں رکھوا دیے تھے۔ انکل ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بیکار میں زحمت کی، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ ان لوگوں کو بہت عزت دے رہے تھے۔ کیوں ضرورت نہیں تھی بیٹا؟ ایک تو ہماری بہو پورے رسم و رواج کے ساتھ شان سے ہماری حویلی میں رخصت ہو کر نہیں آئی، اور پھر ولیمے میں بھی آپ کی ساری فیملی شامل نہیں ہو سکی، یہ تو ہم اپنی خوشی سے لائے تھے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ دوبارہ آئیں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ بابا جان نے ساتھ ہی انہیں دوبارہ آنے کی بھی دعوت دی تھی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ضرور آئیں گے، مہرماں کے شوہر نے جواب دیا تو وہ مسکرا دیے۔ ہاشم بھائی کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہاشم 2 قدم اٹھاتا ان سے الگ ہوتے ہوئے اس کے پاس آ گیا تھا، جبکہ بابا جان اس کے شوہر سے باتیں کرنے لگے تھے۔ دراصل مجھے آپ سے اپنی بہن کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شاید سب کچھ ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی میں آپ لوگ ایک دوسرے کی محبت کے شکار ہوئے، لیکن ان چند لمحوں میں آپ یقیناً ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے ہوں گے، تو سوچا میں خود ہی آپ کو عروب کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بول رہی تھی جبکہ اس کے چہرے کی بیزاری کو وہ بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر چکی تھی۔ عروب میری بہن ہے اور میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، اسے آپ لوگوں کو ہی حل کرنا ہے۔ میں صرف آپ کی اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا کروں گی۔ ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے میں نے عروب کو جتنا ہو سکے اتنا سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک چھوٹی بہن ہونے کے ناطے میں آپ سے بھی کہوں گی کہ پلیز اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ غلط فہمیاں انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور ان غلط فہمیوں میں عمر بیت جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ آپ لوگوں کا وقت ابھی شروع ہوا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے جاننے کی کوشش کیجیے۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ مسکرا کے اسے عروب کے بارے میں مزید کچھ باتیں بتاتی اپنے شوہر کی جانب چل گئی تھی، جبکہ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مہرماں نے اسے کہا تھا کہ عروب بہت اچھی لڑکی ہے، تھوڑی ڈرپوک ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی بھی کھوٹ نہیں، وہ ہر رشتے کو دل سے نبھاتی ہے، اسی لیے ہاشم اسے غلط نہ سمجھے۔ اسے کہا تھا کہ وہ اپنی صفائی دینا پسند نہیں کرتی، اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ اس کا ماننا ہے انسان اپنی سوچ کے مطابق دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کبھی بھی اپنی صفائیاں پیش نہیں کرے گی، اسے خود ہی اسے سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اس کو سمجھنے کی خواہش کون کر رہا تھا؟ اس کے دل میں اس کے لیے بے تحاشا محبت تھی، ایک چاہت تھی، عجیب سی دیوانگی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جہاں وہ اس بات پر مہر لگا چکا تھا کہ وہ بے وفا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اس کے پیسوں کی وجہ سے تھی، ورنہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے جو جو باتیں کی تھی وہ اس نے ساری سنی تھی، وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ ہاشم ایک برا انسان تھا، اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ سب ڈرامہ تھا، اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے قریب آئی تھی، تو اس کی بہن کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ معصوم ہے؟ مہرماں کے جانے کے بعد اسے اٹھ کر سب سے پہلے چینج کیا تھا۔ ہاشم اسے اس کی اوقات بہت اچھے طریقے سے بتا چکا تھا اور بار بار وہ ہاشم جیسے انسان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی بیوی بنا۔ ہاشم کو لے کر جو اس کے خیالات تھے وہ عروب اس کے سامنے بیان کر چکی تھی۔ ہاشم اسے پسند نہیں کرتا تھا تو اس کے دل میں بھی ہاشم کے لیے
کچھ نہیں تھا، یہ وہ واضح طور پر بتا چکی تھی۔ یقیناً ہاشم بھی اب اسے اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر یہ ظاہر کرے گا کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر ہاشم کا انتظار کر کے وہ اپنی بےعزتی مزید نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے کپڑے چینج کیے تھے اور اپنا تکیہ اور کمبل لے کر واپس صوفے پر آ گئی تھی جہاں ہاشم نے اسے پہلے دن لا کر بٹھایا تھا۔ ہاشم اب تک مہمانوں کو الوداع کرنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ اروپ کو سخت قسم کی نیند آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس پر کون سا حکم جاری کر دے، اس لیے وہ اب تک سوئی نہیں تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاشم کے کام کیوں کرتی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ تقریباً اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ صبح اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کی چائے پیے گا، تو اسے بنا کوئی چون چرا کیے چائے بنا دی تھی۔ وہ 2 دن سے اپنا کمرہ بھی اسی سے صاف کروا رہا تھا، اور یہ کام بھی اس نے بالکل خاموشی سے کیا تھا۔ شاید اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہاشم نے اس سے اس رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ اب تک نہیں کی تھی، جس سے لے کر وہ کافی پرسکون تھی۔ اگر ہاشم اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا تھا تو وہ بھی اپنے اور اس کے رشتے کو لے کر کافی حد تک مطمئن تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ چینج کر کے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سے اروپ کا نام دھڑکنے لگا تھا۔ وہ آج بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھنے کی خواہش جو سارا دن اس کے دل میں مچلتی رہی تھی، اور کئی دفعہ تو اروپ نے بھی اس کی نظریں اپنے سراپے پہ محسوس کی تھی، لیکن وہ اگنور کرتی رہی، اور اس وقت بھی اس کے جذبات کو بڑے ہی بری طریقے سے اگنور کر گئی تھی۔ کل سے کچھ دعوتیں شروع ہو گئی ہیں۔ بابا کے کچھ عزیز دوستوں نے ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے، جہاں ہمیں جانا پڑے گا۔ مجبوری سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو، لیکن جانا بے حد ضروری ہے، اور بابا نے کہا ہے کہ کسی طرح کا بھی کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ پرسکون ہو کر لیٹ گئی تھی۔ 1 کپ چائے کا بنا کر لاؤ۔ وہ چینج کر کے باہر نکلا تو اسے حکم جاری کیا تھا۔ اتنی سردی میں اس کا بستر سے نکلنے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی یہ گرم گرم کمرہ چھوڑ کر وہ جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی مجبوری تھی۔ وہ اس کی ہر بات ماننے کی عادی ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی وہ اسے صرف تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو ہاشم کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے 10 منٹ میں ہی وہ چائے لے کر واپس آ گئی تھی۔ اسے چائے پینی شروع کی تو وہ صوفے پر جا کر لیٹ چکی تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بنا ہی خود ہی برتن چھوڑنے نیچے چلا گیا تھا۔ دعوتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ہر دن کہیں نہ کہیں جا رہے تھے۔ ہاشم کا سیاسی سرکل بہت بڑا تھا، اور ہر کوئی ہی ہاشم کو ابھرتے سیاستدان کے روپ میں دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشم کے ساتھ ہر جگہ جانا پڑ رہا تھا۔ لیکن آج گھر آنے کے بعد انہیں بہت عجیب خبر ملی تھی، جس نے ان سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اپنے گھر کی چھت سے جیا کا پیر سلپ ہو گیا تھا۔ اسے کافی شدید قسم کی چوٹ آئی تھی۔ بابا جان اسے ملنے گئے ہوئے تھے۔ اسے چلنے کے لیے کہا تو اس نے بڑی بیزاری سے جواب دیا تھا کہ وہ کل یا پرسوں جا کر اسے دکھائے گا، لیکن اس وقت وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ اس کے انداز نے اسے حیران کیا تھا۔ اگر وہ جیا سے محبت کرتا تھا تو پھر اسے اتنی بری حالت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اروپ جانتی تھی کہ ہاشم نے اس سے شادی صرف اسے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ بات ہاشم کی انا کو گوارا نہیں تھی، بس اسی لیے اس نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ محبت وہ صرف اور صرف جیا سے کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کا بہت پہلے سے رشتہ طے کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آج دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا جب ہاشم کمرے میں آیا۔ اگلے مہینے سے میں پراپر کام شروع کر دوں گا، تو اس سے پہلے بابا جان چاہتے کہ ہم دونوں کہیں گھوم پھر آئے۔ اسے کچھ کاغذات پھینکتے ہوئے اسے کہا تھا، جبکہ اروپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، دیواروں سے نہیں۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، جبکہ اروب اس سے اب تک کوئی بات نہیں کر رہی تھی، جس کے پیچھے کی وجہ ہاشم کا رویہ تھا۔ بات کرنا تو وہ بھی پسند نہیں کرتا تھا اس سے، لیکن اس پر حکم چلانا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے کہتے ہوئے صوفے پر اپنا تکیہ ٹھیک کیا تھا۔ تمہیں اگر اعتراض بھی ہو تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ ہم چل رہے ہیں، تو مطلب صاف ہے کہ چل رہے ہیں۔ اپنی تیاری مکمل کر لینا، پرسوں شام تک کی ٹکٹس ہے۔ بابا کے سامنے کسی طرح کا بھی کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا کا حکم ہے جو ہم نے ہر حال میں ماننا ہے، اسی لیے سارا سامان پیک کر دینا، اپنا بھی اور میرا بھی۔
اور اب سے وہاں پر نہیں یہاں میرے برابر میں سویا کرو گی. کیونکہ بابا نے ملازمہ کو کسی ملازم کو یہ کہتے سنا ہے کہ تم صبح اپنا کمبل صوفے سے اٹھا رہی تھی اور انہیں یہ بات کافی عجیب محسوس ہوئی ہے. وہ تو میں نے بابا سے کہہ دیا کہ تم رات دیر تک وہاں بیٹھی ہوئی تھی اسی لیے تم نے وہیں پر اپنا بلینکٹ رکھی ہوئی ہے. تو وہ بات سنبھل گئی. لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بابا کو ہمارے رشتے کو لے کر کسی بھی طرح کا کوئی شک ہو. سمجھی تم؟ جی میں سمجھ گئی ہوں. وہ جواب دے کر صوفے پر لیٹی تو ہاشم کو مزید غصہ آنے لگا. ابھی وہ اسے تفصیل سے پوری بات بتا چکا تھا تبھی وہی حرکت کر رہی تھی. ہاشم نے اگلے ہی لمحے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کر دور پھینکا تھا اور اس کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے سے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر لایا تھا. اگر سمجھ گئی ہو تو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو. سو جاؤ آرام سے اور آج کے بعد یہیں پر نظر آنا مجھے. وہ سختی سے کہتا لائٹ آف کرتا خود بھی سائڈ پر سونے لگا تھا جبکہ اروپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی. آہستہ آہستہ بابا نے گھر کی ساری ذمہ داری اسی کو دے دی تھی. سب اسی کے حکم پر چلنے لگے تھے. وہ جو کہتی ویسا ہی سب لوگ کرتے تھے. بابا نے تو سب سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب سے ان کی مالکن اروب ہے اور وہی اس گھر کو سنبھالے گی. اب ان سے کچھ نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے چائے لے کر آئی تو وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اسے گھر کے کام بہت اچھے طریقے سے نہیں آتے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گی اور جلد ہی سیکھ جائے گی. لیکن وہ بہت اچھی چائے بناتی تھی اور بابا کو تو اس کے ہاتھ چائے پینے کی عادت ہو گئی تھی. بابا اروپ سے بہت پیار سے پیش آتے تھے. اس سے باتیں کرتے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے. وہ بھی بابا کو بہت پسند کرنے لگی تھی. وہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے. اس بات کا اس نے اعتراف کر لیا جبکہ بابا کو اروپ بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی. جیا کے مقابلے میں وہ بہت الگ تھی اور اپنے بیٹے کی چوائس پر انہیں بہت ناز تھا. یقیناً اگر ہاشم کی شادی جیا سے کرتے تو جیا کو ان سے کوئی بھی لگاؤ نہ ہوتا. جس طرح اروپ ان کا خیال رکھتی تھی ان کے آگے پیچھے لگی رہتی تھی. وہ جیا کو اس روپ میں کبھی نہیں دیکھتے تھے. بے شک وہ ان کے بہت عزیز دوست کی بیٹی تھی لیکن پھر بھی وہ اروپ سے بہت الگ تھی. جیا کو آج کل علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا تھا کیونکہ مبین کو پاکستان کے ڈاکٹروں پر یقین نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنی بیٹی کی جان پر کوئی رسک لے سکتے تھے. بیٹا میں کہہ رہا تھا کہ ہنی مون پہ جانے سے پہلے اپنے گھر سے ہو کر آ جاؤ. تم ایک بار بھی نہیں گئی. میں جانتا ہوں ہاشم تمہیں لے کر بہت پوزیسو ہے لیکن پھر بھی تمہیں اپنے گھر تو جانا ہی چاہیے نا. ایسا کرو آج ہی ہو کر آ جاؤ. بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بنا کچھ بولے ہاں میں سر ہلا گئی تھی. وہ خود بھی گھر جانا چاہتی تھی. اپنے اپنوں سے ملنا چاہتی تھی لیکن ان سے نظریں ملانے کی ہمت کہاں تھی اس میں. وہ شام کو گھر واپس آیا تو اسے آرام سے کھڑکی پر کھڑے دیکھا. وہ اسے مخاطب کیے بنا ہی وہاں بیٹھا اپنا فون استعمال کر رہا تھا. پھر اچانک اسے کچھ یاد آنے پر بولا بابا جان کہہ رہے تھے کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں. اپنی تیاری کر لو ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں. وہ اٹھتے ہوئے بولا. اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا. میں کہیں نہیں جانا چاہتی. وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب اس کی آواز آئی. اور تم کیوں نہیں جانا چاہتی؟ وہ مڑ کر اس کے سامنے آ رہا تھا. کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اتنی ذلت کے بعد میں اپنے باپ سے نظریں ملا سکوں. نہیں ہے مجھ میں اتنی ہمت اپنے ماں باپ کو یہ بتانے کی کہ میں بے گناہ ہوں. آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ میں گناہ گار ہوں. آپ نے سوچ لیا میں بے وفا ہوں. یا آپ کی سوچ ہے. آپ چاہیں جو بھی سوچتے رہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کی نظروں میں جو ہوں وہ اپنے ماں باپ کی نظر میں نہیں ہو سکتی. مجھے مزید نہیں گرنا. جتنا گر چکی ہوں اتنا ہی کافی ہے. یہ ساری باتیں تو تمہیں مجھے دھوکہ دینے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی جان من. تیار ہو جاؤ کیونکہ تمہیں تمہارے گھر تو میں ضرور لے کے جاؤں گا کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اپنے باپ کی نظروں میں برا نہیں بن سکتا. وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا جبکہ اروب اپنے آنسو صاف کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونے چلی گئی تھی. بابا سے مل کر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں لگا کر بیٹھ گئی تھی. سفر شروع ہوا تو ان دونوں میں سائے رستے خاموشی چھائی رہی تھی. کتنی عجیب و غریب زندگی تھی اس کی. پچھلے 2 ہفتے سے وہ جی رہی تھی یا نہیں وہ یہ نہیں جانتی تھی. اس نے گاڑی ان کی گلی میں موڑی تھی. گاڑی یہیں روکیں اور آپ واپس چلے جائیں. جب مجھے واپس آنا ہوگا تو میں بابا کو فون کر لوں گی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر کے اندر آؤں میں؟ اسے اس کا انداز بہت توہین امیز لگا تھا. وہ چاہتی تھی کہ وہ باہر سے ہی لوٹ جائے. جی نہیں چاہتی کہ آپ اندر جائیں. ایک بار میرے گھر کے اندر آ کر آپ نے جو میری زندگی میں تباہی مچائی ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب میں مزید کچھ اور برداشت نہیں کر سکتی.
وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ہاشم اسے کتنی دیر دیکھتا رہا۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا اس کی باتوں پر۔ وہ سارا الزام اس پر کیسے لگا سکتی تھی؟ اگر وہ اس کی حقیقت اس کے والدین کے سامنے لایا تھا تو اس کے پیچھے بھی اسی کی غلطی تھی۔ اسے چھپ کر وہ کسی اور سے شادی کر رہی تھی۔ اسے تکلیف اس کے دھوکے سے نہیں ملی تھی۔ اسے تکلیف اس بات سے نہیں مل رہی تھی کہ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پیچھے تھی، یا پھر اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اسے تکلیف اس بات سے مل رہی تھی کہ وہ کسی اور سے نکاح کر رہی تھی، وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ اسے تکلیف اس بات سے تھی کہ وہ ہاشم کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر خود اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کے لیے وہ اسے کبھی نہ معاف کرنے والا تھا۔ وہ اسے سخت سے سخت سزا دینے والا تھا۔ ابھی تو شروعات تھی، ابھی تو اسے بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ یہ کیا، تم اتنی جلدی واپس آ گئے بیٹا؟ اسے واپس آتے دیکھ بابا نے اسے پوچھا تھا۔ جی بابا، اروپ کو چھوڑ کر میں واپس آ گیا ہوں۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اروپ نے خود ہی اسے واپس بھیج دیا تھا۔ ہاشم، صرف لڑکی کو گھر لانے کا مطلب شادی نہیں ہوتا، اس کے بھائی بہن ماں باپ سے بھی تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سسرال والوں کو اپنے ماں باپ کی طرح عزت دینی پڑتی ہے، تب جا کر یہ رشتے بنتے ہیں۔ بابا بے حد محبت سے اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے لیے ایسے لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوگا، لیکن کسی کا غریب ہونا یا کم حیثیت ہونا اس کا قصور نہیں ہوتا۔ اروپ سے تمہاری شادی تمہاری چوائس تھی، اس کے گھر والوں کے ساتھ رشتہ تمہیں مضبوط تو کرنا پڑے گا۔ تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ لوگ غریب ہیں یا وہ لوگ… نہیں بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے ان کے گھر نہیں گیا کیونکہ وہ کم حیثیت ہے، یا میں ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے لگا کہ میرے سامنے وہ اپنی بیٹی سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اروپ شادی کے بعد پہلی دفعہ ان لوگوں سے ملنے گئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ساری اہمیت میں حاصل کر لوں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جمائی راجہ پہلی بار جب سسرال گھر جاتا ہے تو وہاں سسرال والوں کو کیا حال ہوتا ہے۔ میں تو بس اپنی بیوی کی فکر میں ہی جلدی واپس آ گیا تھا۔ پھر وہ بعد میں مجھ سے شکایت کرتی رہے گی۔ میں نے ساری لائم لائٹ لے لی اس نے شرارت سے کہا تو بابا مسکرا دیے۔ بابا، میں جانتا ہوں میرا ان لوگوں کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے اور میں ان لوگوں کا احترام ایسے ہی کرتا ہوں جیسے آپ کا کرتا ہوں۔ میری نظر میں کسی غریب یا امیر کی کم زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ میرے بہت سارے دوست غریب بھی ہیں جو امیر زادوں سے زیادہ اہم ہیں میرے لیے۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تم ہارون سے کیوں ناراض ہو؟ بابا نے اچانک ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اور ہارون کی ناراضگی کے بارے میں وہ کیسے جانتے تھے؟ بابا، وہ مجھے سمجھتا نہیں ہے، اس نے افسوس سے کہا۔ کل تک اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا ہاشم، بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہر اس چیز کو ٹھیک کہتا ہے جو میری نظروں میں غلط ہے۔ اسے اچانک ہی ہارون کی اور اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی تھی جو سمندر پر ہوئی تھی۔ وہ ہاشم کو اروپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس بات کی تہ تک جائے، اور تب تک بے شک اروپ کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے سکھ ہوتے۔ اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا جو کہ شدت پکڑ گیا تھا۔ وہ ہاشم سلطان کی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ہاشم کی سوچ یہی تھی کہ اروپ بے وفا دھوکے باز ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ ہاشم سلطان کی ہے اور ہاشم سلطان کی ہی رہے گی۔